شروع کیا تھا وراثت کے معاملے کے اوپر، وراثت کے بارے میں بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے، بہت ہی مشکل ترین مضمون ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی کا سروے کریں نا کہ جب سے میں جمعہ پڑھ رہا ہوں، آپ اگر اندازہ لگائیں اپنی زندگی میں کہ مجھے 20 سال ہو گئے، مجھے 30 سال ہو گئے کہ میں جمعہ پڑھ رہا ہوں، تو میرے خیال میں کم لوگ یہاں وہ بیٹھے ہوں گے جنہوں نے جمعے کے بیان کے اندر وراثت کے مضمون کو سنا ہوگا۔ ذرا دہرائیں اپنی زندگی میں کہ میں نے فلاں جگہ پہ اتنے سال جمعہ پڑھا، اتنا جمعہ پڑھا، اتنا جمعہ پڑھا، کہ کبھی وراثت کا بھی کوئی معاملہ آیا ہے کہ وراثت کے بارے میں؟ ہاں، یوٹیوب پہ، فیس بک پہ ادھر ادھر سن لینا اور بات ہے، وگرنہ اس مضمون سے مولوی اتنا چالو ہیں کہ آپ چھوڑ دیں بات۔ آج کل اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے، آپ یاد رکھیں، دو بہت ہی اہم چیزیں ہم نے گرے پڑے لوگوں کے ذمہ لگا دی ہیں، بہت زیادہ اہم چیزیں ہم نے گرے پڑے ہوئے لوگوں کے ساتھ لگا دی ہیں، ذمہ لگا دی ہیں، وہ کر رہے ہیں۔ ایک، مذہب کو، دین کو ہم نے بس مولویوں کے ذمہ لگا دیا ہے کہ مولویاں دا کام میں مولوی کرن گے، اور مذہب ہماری زندگی کا حصہ ہے، اسی پہ آخرت کا فیصلہ ہونا ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ سیاست، جتنے بڑے بدماش ہیں وہ سیاست میں ہیں۔ حالانکہ سب سے بڑی سیاسی شخصیت اگر کوئی دنیا میں ہے تو اس کا نام نامی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ان جیسا لیڈر کوئی نہیں تھا۔ خیر، تو وراثت کا مضمون ایک ایسا مضمون ہے کہ جس کو بڑی ڈر کے ساتھ جو ہے نا لوگ چھیڑتے ہیں اور بات کرتے ہیں اس پر۔ الحمدللہ پچھلے جمعے بھی اس پر ہم نے تھوڑی سی بات کی، آج اسی بات کو آگے چلاتے ہوئے ہم لے کے چلتے ہیں۔ دیکھیں، پچھلے جمعے پہ میں نے دو چیزیں آپ حضرات کے سامنے رکھی تھیں، ایک عطیہ، تحفہ، ہبہ، عطا جسے ہم کہتے ہیں، اور میں نے اس پر عرض کیا تھا کہ یہ انسان اپنی زندگی میں دیتا ہے اپنی اولاد کو، کسی کو، لیکن دیتے ہوئے برابری ہوگی۔ عطیے کے اندر، ہبے کے اندر، اگر باپ نے اپنے بیٹے کو ایک مکان تحفہ دیا ہے تو اس کے اوپر لازم ہے کہ اپنی بیٹی کو بھی ایک مکان تحفہ دے۔ اور اس پر حدیث آپ لوگوں کو سنائی تھی کہ حضرت نعمان ابن بشیر فرماتے ہیں میرے والد مجھے حضور کے پاس لے گئے اور فرمایا حضور یہ غلام ہے، میں اس کو تحفہ کرنا چاہتا ہوں اپنے بیٹے کو، آپ گواہ ہو جائیں اس بات پر۔ تو حضور نے فرمایا کیا آپ نے اپنی دوسری اولاد کو بھی ایک ایک غلام دیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو حضور نے فرمایا پھر اس ظلم والے کام پہ میں گواہ نہیں بنتا۔ گفٹ دینا ہے، تحفہ دینا ہے، ہبہ کرنا ہے اپنی اولاد کو تو پھر سب کو دو برابر برابر، نہیں دینا تو نہ دو۔ اس کے بعد ہے وصیت۔ وصیت کے بارے میں عرض اور گزارش یہ کی تھی کہ وصیت انسان اپنے وارثوں کے لیے نہیں کر سکتا۔ باپ اپنے بیٹے کے لیے وصیت نہیں کرے گا، خاوند اپنی بیوی کے لیے وصیت نہیں کرے گا، باپ اپنی بیٹی کے لیے وصیت نہیں کرے گا۔ فارمولہ کہ جن کو قرآن میں اللہ نے وراثت کا حصہ دیا ہے اس کے لیے وصیت جائز نہیں ہے۔ کسی اور کے لیے کر رہا ہے تو کرے، لیکن اس کے لیے بھی ایک لیمٹ میں رہ کے کرے گا۔ سارے مال کی وصیت نہیں کر سکتا، تیسرے حصے کی کرے گا۔ بات سمجھ آ گئی؟ ہبہ، عطا، تحفہ جو انسان اپنی زندگی میں دے گا، لیکن دے گا برابر سرابر۔
ساری اولاد کو دینا ہے تو برابر دے گا، اور وصیت کرے گا تو صحیح لیمٹ میں رہ کے کرے گا، 1/3 کی وصیت کر سکتا ہے، اس سے زیادہ کی نہیں کر سکتا، لیکن وہ وصیت اپنے وارثوں کے لیے کرے گا نہیں کرے گا۔ خدارا میری گزارش ہے جاگ کے بیٹھیں، یہ بڑے پیچیدہ مسئلے ہیں، جاگ کے بیٹھیں، اپنی نیند کو اڑا کے بیٹھیں، سمجھنے والی باتیں۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ جو ٹرمینالوجی، جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے وراثت۔ وراثت کی تقسیم، اگر کسی شخص نے وراثت کو پڑھنا ہے قرآن کے اندر، سورۃ نساء کی آیت نمبر 11 اور 12، سورۃ نساء کی آیت نمبر 176 پڑھ لیں۔ وراثت کے موٹے موٹے مسائل جو آج کل پیش آتے ہیں یہ آپ لوگوں کو سمجھ آ جائیں گے۔ اگر حدیث دیکھنی ہے، مشکات شریف جلد 2 حدیث نمبر 3339 سے لے کے 3039 سے لے کے 3039 سے لے کے 3079 تک، یہ 41 احادیثیں ایسی ہیں جو وراثت کے معاملے پر پیش ہیں۔ مشکات شریف جلد 2 41 احادیث، کتاب الفرائض کے باب سے نام ہے۔ اب آیا وراثت کو تقسیم کیسے کرنا ہے، کس کو کتنا حصہ ملے گا، کس کو کتنا ملے گا، کیا ترتیب ہوگی، وہ ابھی اس کو شروع کرتے ہیں۔ قرآن پاک کے اندر یاد رکھیں، پہلے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 180 کے اندر اللہ رب العزت نے یہ بات بتلائی اور حکم دیا کہ جب مرنے والا مر جائے، مرنے لگے، موت کے قریب ہو، مر رہا ہو، اس کے اوپر لازم اور ضروری ہے کہ وہ اپنی اولاد کے لیے، کس کے لیے؟ اپنی اولاد کے لیے ضرور وصیت کر کے مرے۔ کان کھڑے ہوئے ہیں، تھوڑا سا کھڑے ہونے چاہیے کہ مولوی صاحب ہونی تے کہہ رہے سی اولاد کے لیے وصیت نہیں ہے، اب فوراً ہی بیٹھ کے قرآن ہاتھ میں پکڑ کے آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اولاد کے لیے وصیت کریں۔ سورۃ بقرہ کے اندر پہلا حکم یہی تھا، مرنے والا جب مرنے لگے اپنی اولاد وارثوں کے لیے وصیت کر کے مرے۔ اس وقت وراثت کے احکامات نازل نہیں ہوئے تھے، کس کو کتنا حصہ ملنا ہے اللہ نے نہیں بتلایا تھا۔ پھر جب سورۃ نساء کی آیت 11، 12 اور 176 نازل ہوئی، سورۃ بقرہ کا 180 والا جو حکم تھا اولاد کے لیے وارثوں کے لیے وصیت کرنی ہے، اس کو رب نے کیا کر دیا؟ منسوخ کر دیا، ختم کر دیا، کہ اب وہ جو ابہام تھا، جو مشکل تھی، جو بات ڈھکی ہوئی تھی کہ کس کو کتنا ملے گا، اس کو اللہ نے اپنے ذمے لے کے بیان کر دیا ہے، اس کو اللہ نے بیان کر دیا ہے۔ اب ذرا توجہ کے ساتھ میں پھر کہتا ہوں، ہمارے ہاں پھر مسئلہ یہ ہے کہ لوگ آتے ہی آخر میں ہیں، یہ سب سے بڑی ہماری بدقسمتی ہے۔ اب اگر یہ 10 لوگوں 20 50 لوگوں کے سامنے یہ باتیں بیان کر دیں تو کل کو یہی آدمی کھڑا ہو کے چوک پہ یہ بھی کہے گا ساڈے تے مولویوں نے دسیا ہی نہیں، مولوی تو بتاتے ہی نہیں ہے جی۔ قصور ہر جگہ پہ کس کا ہے؟ الحمدللہ مولویوں کا ہے، شکر ہے الحمدللہ۔ بہرحال تو تھوڑا سا میں اس کو آگے لے جاتا ہوں، 2-3 منٹ، اللہ کرے کچھ اور حضرات آ جائیں۔ یاد رکھیں، وراثت کو حصہ نہ دینے والا، وراثت تقسیم نہ کرنے والا آدمی، اب میں نے پچھلے جمعے پہ بھی یہ عرض کی تھی کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے تو بیٹیوں کو دہیج دے دیا ہے، ان کو تو سامان دے دیا ہے، ہم نے سارا کچھ کر دیا ہے۔ یاد رکھیں، وہ ذمہ داری ہے والد کے اوپر، اولاد کی شادی کرنا یہ والد کے اوپر لازم ہے،
اس کا فرض ہے۔ جیسے نماز باپ کے اوپر، بندے کے اوپر فرض ہے نا، اسی طرح بیٹے کی، بیٹی کی اچھی تربیت کرنا، اچھا نام رکھنا، اچھی جگہ رشتہ دیکھ کے اس کو بیانا، یہ والد کی ذمہ داری ہے، اس کے اوپر فرض اور لازم ہے۔ اب وہ جو اس کو سامان دے گا تو وہ اس کا حق نہیں ادا کر رہا، یہ اپنی ذمہ داری اتار رہا ہے، اور اس پر پھر ثواب حضور نے بتلا دیا ہے کہ کتنا ملے گا۔ میرے نبی نے فرمایا اگر کسی کی 2 بیٹیاں ہیں اور اس نے 2 بیٹیوں کی اچھی جگہ شادی کی، اچھی جگہ ان کو بیایا، ان کی اچھی تربیت کی، اچھا نام رکھا، تو حضور نے فرمایا کل قیامت کی صبح وہ شخص جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا۔ 2 انگلیوں کا اشارہ کیا اور فرمایا صحابہ جیسے ان 2 انگلیوں کے درمیان کوئی خلا نہیں ہے، اسی طرح اس کے اور میرے درمیان بھی کوئی خلا نہیں ہوگا۔ صحابی کھڑے، حضور اگر کسی کی 1 بیٹی ہو تو حضور نے فرمایا 1 بیٹی والا بھی میرے ساتھ کھڑا ہوگا۔ پھر صحابی کھڑے ہوئے، حضور اگر کسی کی 2 بہنیں ہوں، بیٹی نہ ہو، ہوتا ہے نا بیٹی نہیں ہے، تو وہ اس کے لیے قربان جاؤں صحابہ کی عظمت پر، ہمارے لیے مسئلے حل کروا گئے حضور سے، ایک ایک بات کھڑے ہو کر کے پوچھ لیتے تھے، اور آج ہم شرم کے مارے بات ہی نہیں کرتے، پوچھتے ہی نہیں ہیں، منبر پہ بیٹھ کے جو کہا جا رہا ہے بس سنی جاؤ، سمن بکمن عمین فہم لا یرجعون، ایک کان سے نکالی، دوسرے سے سنی اور تیسرے سے نکال دی، بس کوئی پتہ نہیں ہے، جو مرضی ہے۔ سوال کرنا چاہیے۔ صحابی کھڑے ہوئے، حضور اگر بیٹی نہیں ہے 2 بہنیں ہیں تو پھر جنت ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ حضور نے فرمایا 2 بہنیں ہیں، اچھی جگہ شادی کی، اچھی تربیت کی، اس شخص کے اوپر میں گارنٹی دیتا ہوں جنت واجب ہو جاتی ہے۔ تو معلوم ہوا یہ کرنے والے کو جو ثواب ہے وہ ملے گا، لیکن بیٹی کا حصہ پھر بھی دینا پڑے گا، بہن کو بھی حصہ دینا پڑے گا۔ اب آتے ہیں قرآن کے اس وراثت والے معاملے کی طرف، سنیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تعالیٰ تم کو وصیت کرتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں، اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کرتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں۔ چودھری صاحب تسی اتھے آ جاؤ میرے کول ذرا، یہ پراپرٹی والے ساتھی ہیں نا، ان کو ذرا ان چیزوں کا بھی پتہ ہوتا ہے، یہ لیتے دیتے رہتے ہیں لوگوں کو، تو اس وجہ سے میں یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ سامنے آئیں۔ اور دوسری بات یاد رکھیں کہ ہماری مسجد میں 2-4 لوگ ایسے ہیں کہ جو آج کل ہمارے معاشرے کی جو ضرورت ہے نا کہ قاری صاحب اس مسئلے کو بیان کریں، اس کے اوپر ذرا کوئی ٹاپک بیان کریں، اس کے اوپر گفتگو کریں، یہ جو مضمون ہے نا یہ انہوں نے دیا ہے کہ جو ہے نا اس کے اوپر قاری صاحب بات ضرور کریں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تعالیٰ تم کو وصیت کرتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں، توجہ سے بیٹھے گا، للذکری مثل حظ الانثیین، مرد کے لیے لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے برابر ہے، لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے برابر ہے، یعنی جتنا ایک لڑکی کو ملے گا اس کا ڈبل کس کو ملے گا؟ لڑکے کو ملے گا۔ ساتھ ساتھ بولتے چلنا ہے، ٹھیک ہے جی؟ آگے اگلی بات اتنا سمجھ آ گئی، ایک لائن۔ دوسری لائن، فَإِن كُنَّ نِسَاءً، اگر مرنے والے کی 2 لڑکیاں ہیں، یا فوق اثنتین، یا 2 سے زیادہ ہیں، مرنے والے کی 2 لڑکیاں ہیں یا 2 سے زیادہ ہیں اور کوئی اولاد نہیں ہے، فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، تو ان زیادہ لڑکیوں کو 2 سے چاہے 10 تک چلی جائیں، ان کو لڑکیوں کو مرنے والے کی وراثت میں سے 2 ثلث ملے گا، 2/3 ملے گا۔ سمجھ آئی بات؟ 2 لڑکیوں یا 2 سے زیادہ ہیں تو کتنا ملے گا؟ 2 ثلث ملے گا، اور وہ ان کے اندر کیا کیا جائے گا؟ تقسیم کیا جائے گا۔ ویسے رب نے قانون کیا بیان کیا؟ ایک لڑکی کے لیے
اور لڑکے کے لیے کتنا ہے؟ لڑکے کے لیے ڈبل اور لڑکی کے لیے اس کا آدھا. 2 لڑکیوں کے برابر 1 لڑکے کو حصہ ملے گا. وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ. اللہ تیری عظمتوں پر قربان جاؤں، ایک بات سمجھا دے. اگر 2 یا 2 سے زیادہ ہوں تو ان کو کتنا ملے گا؟ 2 ثلث. اگر مرنے والے کی ایک ہی لڑکی ہے اور کوئی اولاد نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مرنے والے کا آدھا مال اس لڑکی کو مل جائے گا. وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً، اگر ایک ہی بچی ہے فَلَهَا النِّصْفُ، اس کو آدھا مال مل جائے گا. وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، مرنے والے کا ایک ہی بیٹی ہے اور ماں باپ بھی ہے، پیچھے باپ بھی ہے ماں بھی ہے، تو ماں کو اور باپ کو چھٹا 1/6 ملے گا. والی ابویہ، والدین کے لیے، لکل واحد، ان میں سے ہر ایک کے لیے، باپ کے لیے بھی ماں کے لیے بھی، منہم السدس، چھٹا حصہ ہوگا، مما ترکا، جو تم نے چھوڑا ہے، ان کان لہ ولد، اگر اس کی اولاد ہو. مرنے والا جب مرا اس کی اولاد تھی اور ماں باپ بھی تھے. لڑکے کو کتنا ملے گا؟ ڈبل. لڑکی کو اس کا آدھا اور ماں باپ کو کتنا ملے گا؟ چھٹا حصہ ملے گا، 1/6. اس کی آگے مثال بھی دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو اچھے طرح سے سمجھ آ جائے. آگے فرما رہے ہیں فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ، اگر مرنے والے کی اولاد نہیں ہے، ابھی پیچھے بیان کیا اولاد ہے تو کیا ملے گا ماں باپ کو، اب کہہ رہے ہیں کہ اگر مرنے والے کی اولاد نہیں ہے، وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ، اور مرنے والے کے وارث صرف اس کے والدین ہیں، ماں اور باپ ہیں، تو پھر کیا ملے گا؟ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، تو اس مرنے والے کی ماں کو 1/3 ملے گا، 1/3، اور باپ کو اس کا ڈبل ملے گا. ظاہر سی بات ہے. یہ اتنی بات سمجھ آئی ہے، اتنی بات. اس کی اب سمجھے مثال ایک بندہ مرا، اس نے ترکہ چھوڑا 1,20,000 روپے. مثال دے رہا ہوں، مرنے والے نے کتنا پیسے چھوڑے؟ 1,20,000 روپے. 10,000 روپے اس نے دینا تھا کسی کا قرضہ، اور 10,000 اس نے کی تھی کسی کے لیے وصیت. اور قرآن کے یہاں اس صفحے کے اوپر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا پہلے وصیت دو بعد میں قرضہ دو. حالانکہ حدیث تو یہ ہے کہ قرضہ اگر شہید کے اوپر بھی ہوگا نا تو رب معاف نہیں کرے گا. حالانکہ شہید کے خون کا قطرہ جیسے زمین پہ گرتا ہے اللہ جنت واجب کر دیتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے کیوں یہ فرمایا کہ پہلے وصیت دو قرضہ بعد میں ادا کرنا؟ کیوں؟ اس لیے کہ قرضے والا تو گریبان پکڑ کے بھی لے گا. دو جی، جنازے کے اوپر اعلان ہو رہا ہوتا ہے بھائی کسی نے لین دین کرنا ہے تو آ کے لے لے. قرضے والا تو لے لے گا، اور جس بیچارے کے لیے وصیت کی ہے وہ تو مانگتا تو نہیں ہے نا، وہ تو بیچارہ کمزور ہوتا ہے. اس لیے رب نے یہاں پہ فرمایا پہلے وصیت ادا کرو بعد میں قرض ادا کرنا، کیونکہ وہ بیچارہ مانگ تو سکنا نہیں، خود ہی اس کو کیا کرو جا کے دیو، اور پھر اس کا میت کا کیا کرو قرض ادا کرو. اب میت کے اوپر 10,000 وصیت تھی وہ دی، 10,000 روپے اس کے اوپر قرضہ تھا وہ دیا. کتنا باقی رہ گیا؟ 1,00,000 روپے باقی رہ گئے. یاد رکھیں سب سے بڑی غلطی ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمیں ترتیب نہیں پتا کہ وراثت تقسیم کرتے ہوئے شروع کس سے کرنا ہے. اس ترتیب کا اگر پتہ چل جائے سارا مسئلہ ہی حل ہو جائے. یاد رکھیں ماں باپ کو اور بیوی کو یا خاوند کو، مرنے والا اگر خاوند ہے تو بیوی ہوگی، اگر بیوی مری ہے تو خاوند ہوگا.
ماں باپ اور خاوند میں سے کوئی ایک، زوجین میں سے کوئی ایک، ان تین لوگوں کو جو حصہ دیا جائے گا وہ پورے مال میں سے دیا جائے گا۔ وصیت اور قرضہ دینے کے بعد ماں باپ کو اور بیوی یا خاوند کو پورے مال میں سے دیا جائے گا۔ اب آپ لوگوں نے خود سنا ہے ابھی، ماں باپ کو اولاد بھی ہو تو کتنا حصہ ملتا ہے؟ 1/، ذرا آواز سے بولیں کتنا ملتا ہے جی؟ 1/6۔ اب 1,00,000 کو 6 پر تقسیم کریں، 1,00,000 کو 6 پر تقسیم کریں تو حصہ جا بنتا ہے 16,667 روپے۔ کتنا حصہ؟ یہ مثال دے رہا ہوں، نکالنا اپنے آگے خود ہے۔ بندہ مرا، اس کے ماں باپ بھی ہیں، اس کی بیوی بھی ہے اور اس کی اولاد بھی ہے۔ سب سے پہلے کس کو دینا ہے؟ ماں باپ کو، اور ماں باپ کا حصہ نکالنا ہے پورے مال کے اندر سے۔ پیسے ہیں 1,00,000 روپیہ، باپ کو کتنا حصہ ملنا ہے؟ 1/6، ماں کو 1/6، تو یہ بنتا ہے 16,666 روپے۔ 16,666 کس کو دے دیں گے؟ ماں کو۔ 16,666 دے دیں گے باپ کو۔ ماں اور باپ الگ ہو گئے۔ اب آ جائیں بیوی کے لیے۔ مرنے والے کی اولاد ہے، بیوی کو ملے گا 1/8۔ اگر مرنے والے کی اولاد نہیں ہے، بیوی کو ملے گا 1/4۔ اب اس مرنے والے کی اولاد ہے تو بیوی کو کتنا حصہ دیں گے؟ 8واں حصہ۔ اب یہ نہیں ہے کہ ماں باپ کو دینے کے بعد جو بچا ہے اس میں سے بیوی کو 8واں حصہ دینا ہے، نہیں، ٹوٹل میں سے دینا ہے۔ اب وہ کتنا تھا؟ 1,00,000۔ 1,00,000 کو 8 پہ ذرا تقسیم کریں، وہ جا کے بنتا ہے 12,500 روپے۔ کتنا؟ 12 8 96 اور اوپر 5 5 کے 4 بناؤ تو پورا 1,00,000۔ بیوی کو کتنا مل گیا؟ 12,500۔ ماں کو کتنا ملا؟ 16,666۔ باپ کو بھی اتنا۔ 3 لوگ ہو گئے، آگے رہ گئی اولاد۔ پیسے باقی رہ گئے 54,000 کچھ، 54,100 کچھ پیسے روپے بچ گئے۔ اب اس کو مثال سے سمجھیں، مرنے والے کی 3 بیٹیاں ہیں اور 2 بیٹے ہیں۔ مرنے والے نے اولاد میں کیا چھوڑا؟ 3 بیٹیاں اور 2 بیٹے۔ اب ذرا پیچھے والی بات کو ذہن میں لے کے آئیں، لڑکے کو لڑکی کا ڈبل ملتا ہے، تو ہم تصور کر لیتے ہیں لڑکے کتنے ہیں؟ تصور کر لیتے ان کو حصہ کتنا ملے گا؟ ڈبل۔ ہم یہ لگا لیتے ہیں اولاد ہے 7 ٹوٹل، 3 لڑکیاں، ان کے 3 حصے، 2 لڑکوں کے یعنی 4 حصے، 7 ہو گئے ٹوٹل۔ اس 54,000 کے اوپر 7 کو تقسیم کریں گے، حصہ ایک کا جا نکلتا ہے 7,776 روپے۔ کتنا؟ 7,776 روپے۔ ایک لڑکی کو 7,776، دوسری کو، تیسری کو، اور لڑکے کو اس کا ملتا ہے ڈبل، لڑکے کو ملے گا 15,400 کچھ روپے۔ ٹوٹل ملا کے جا کے بن جائے گا 1,00,000 روپیہ۔ بات سمجھ آئی ہے بھائیوں؟ بات سمجھ آئی؟ ماں باپ کا حصہ پہلے نکالیں گے ٹوٹل مال میں سے، بیوی کا پہلے نکالیں گے ٹوٹل مال میں سے، پھر جو بچے گا اس کو اولاد کے اوپر کیا کریں گے؟ تقسیم کریں گے۔ لڑکے کو ڈبل دے دیں گے، لڑکی کو آدھا دیں گے۔ اس طرح سے ہماری وراثت کیا ہو جائے گی؟ اولاد تک تقسیم۔ اگلی آیت، وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، اگر تم نے چھوڑا، اگر تمہارے لیے چھوڑا، تمہاری بیوی نے، مرنے والی عورت مر گئی، خاوند باقی ہے،
اور خاوند کی اولاد مرنے والی کی اولاد نہیں ہے، تو اب خاوند کو ملے گا آدھا۔ سنیے گا دوبارہ، مرنے والی عورت مری، اولاد بھی نہیں ہے، تو خاوند کو کتنا ملے گا؟ آدھا مال، آدھا مال مل جائے گا۔ اور ایک بات یاد رکھیے، مرنے والا اگر صرف لڑکیاں چھوڑ کے مرتا ہے تو پھر یہ وراثت مرنے والے کے بہن بھائیوں کی طرف جائے گی۔ اگر مرنے والے نے لڑکیوں کے ساتھ لڑکا بھی چھوڑا ہے تو بہن بھائی فارغ، بہن بھائیوں کو نہیں ملے گا۔ یہ ایک فارمولہ یاد رکھیں، مرنے والے کی بیٹیاں بھی ہیں اور بیٹے بھی ہیں، بہن بھائیوں کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ مرنے والے کی صرف بیٹیاں ہیں، بیٹا نہیں ہے، پھر یہ وراثت لوٹے گی بہن بھائیوں کی طرف۔ ماں باپ کو تو ملنا ہی ملنا ہے، بہن بھائیوں کو پھر ملے گا۔ اب مرنے والی عورت ہے، اولاد نہیں ہے، خاوند کو کتنا حصہ ملے گا؟ آدھا، باقی تقسیم کریں گے جو ہوگا۔ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ۔ مرنے والی مر گئی، پیچھے خاوند بھی چھوڑا، اولاد بھی چھوڑی، تو پھر خاوند کو 1/4 ملے گا، پھر تھوڑا ہو جائے گا، کیونکہ اولاد بھی جو ہے نا، اولاد کو بھی تقسیم کرنا ہے۔ آگے فرمایا وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ۔ اور اگر خاوند مر گیا، ابھی یہ والی صورت کیا تھی؟ بیوی مری ہے، اولاد نہیں ہے، خاوند کو آدھا ملا، اولاد اگر ہے تو 1/4 دیں گے، اور اگر خاوند مرا بیوی کو ملے گا، اولاد نہیں ہے، 1/4، اولاد ہے تو 1/8۔ دوبارہ اس بات کو سنیں، بیوی مری، خاوند چھوڑا اور اولاد نہیں ہے، خاوند کو ملے گا آدھا۔ بیوی مری، خاوند ہے، اولاد بھی ہے، خاوند کو ملے گا 1/4۔ اس کے الٹ، خاوند مرا، بیوی چھوڑی، اولاد نہیں ہے، 1/4۔ خاوند مرا، بیوی چھوڑی اور اولاد ہے، بیوی چھوڑی اولاد ہے، 1/8۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ اس کے بعد اگلا آخری مسئلہ جو اس صورت کے اندر ہے، ایک بندہ مر گیا، اس کی اولاد نہیں ہے، اس کے ماں باپ بھی نہیں ہے، اولاد بھی نہیں ہے، ماں باپ بھی نہیں ہے، بیوی بھی نہیں ہے، اس کو قرآن کی اصطلاح میں بولتے ہیں کلالہ۔ اس کو کیا بولتے ہیں جی؟ کلالہ۔ بندہ مرا، اس کی اولاد بھی نہیں ہے، ماں باپ بھی نہیں ہے، اور بیوی بھی نہیں ہے، پھر اس کی وراثت جائے گی کدھر؟ بہن بھائیوں کی طرف۔ بہن بھائیوں کے لیے ہے چھٹا حصہ، پھر ان کو دے کے فارغ کر کے اس مرنے والے کا جو باقی مال بچے گا، کچھ علماء کہتے ہیں بیت المال میں جمع کروائیں گے، کچھ حضرات کہتے ہیں اس کو رفائی کاموں میں کیا کریں گے؟ استعمال کریں گے، جو بھی بات بہتر لگے اس کو استعمال کریں گے۔ میں آپ حضرات کو اگر بتاؤں تو پورا ہفتہ میں لگا رہا کہ آپ لوگوں کے لیے آسان سے آسان کوئی طریقہ کار ڈھونڈ کے آپ حضرات کو بتایا جائے۔ صرف 2 منٹ اور دے دیں، اس کو دہرا لیتے ہیں۔ مرنے والے کے لڑکے کے لیے کتنا ہے؟ ڈبل۔ لڑکیوں کے لیے کیا ہے؟ لڑکے کا سنگل۔ اور یاد رکھیں، سب سے پہلے حصہ نکالتے ہوئے کس کو دینا ہے؟ ماں باپ کو۔ کس کو دینا ہے؟ ماں باپ کو۔ اور ماں باپ کا کتنا ہے؟ 1/6۔ 1/6۔ اچھا، اس کے بعد ماں باپ کو دینے کے بعد کس کو دینا ہے؟ بیوی کو۔ کس کو دینا ہے؟ بیوی کو۔ اور بیوی کو کتنا حصہ ملنا ہے؟ 1/8۔ اولاد کے ہونے کی صورت میں 1/8 دیں گے۔ اگلی بات، اگر خاوند بیوی مرتی ہے، خاوند کو چھوڑتی ہے اور اولاد نہیں ہے، تو خاوند کو کتنا ملے گا؟ آدھا ملے گا۔ اور اسی کے ساتھ ایک صورت اور اٹیچ کریں، مرنے والے کی صرف ایک بیٹی ہے تو بیٹی کو کیا ملے گا؟ صرف ایک بیٹی اور کوئی بھی نہیں ہے،
آدھا۔ کتنا ملے گا؟ آدھا۔ بیوی مری، اولاد نہیں ہے، صرف خاوند ہے، تو کتنا ملے گا خاوند کو؟ آدھا۔ اور اگر اولاد ہے تو کتنا ملے گا؟ 1/4۔ 1/4۔ اس کی الٹ کریں، خاوند مرا، بیوی ہے، اولاد نہیں ہے، تو کتنا ملے گا؟ 1/4۔ اور اگر خاوند مرا، بیوی ہے، اولاد بھی ہے، تو 1/8 ملے گا۔ اور اگلی صورت، ایک بندہ مرا، نہ بیوی ہے، نہ بچے ہیں، نہ ماں باپ ہیں، پھر اس کا چھٹا حصہ ملے گا بہن بھائیوں کو، باقی اللہ کی راہ پہ تقسیم کر دیں گے۔ میں نے جو حق بات کی، اللہ اس کو قبول